دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی نے BBC کو بتایا کہ پاکستان ترکی اور چین سے ڈرونز درآمد کرتا ہے، جبکہ اس نے جرمنی اور اٹلی سے بھی ڈرون خریدے ہیں۔ پاکستان نے براق اور شہپر جیسے بعض ڈرونز خود بھی بنائے ہیں۔ پاکستان کے پاس ترک ساختہ جدید بیراکٹر ڈرونز TB2 اور ایکنجی ہیں، جبکہ اس نے چین سے ویانگ لونگ 2 اور CH4 جیسے ڈرون بھی حاصل کیے ہیں۔ سن 2022 کے دوران پاکستان نے فلیگ شپ ڈرون شہپر 2 کی نمائش کی تھی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ اپنے ہدف کو لیزر بیم سے لاک کر کے اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے پہلے ابابیل کے نام سے سرویلنس ڈرونز بنائے گئے تھے، جنہیں جنگی مقاصد کے لیے مسلح کیا گیا تھا۔ زہیب اور نمرہ اپنے مضمون میں تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ ڈرون اور روایتی ذرائع کے اشتراک سے انڈیا کے S-400 اور پرتھوی کے جدید فضائی دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے ٹارگٹ کر کے انڈیا کے فضائی دفاعی نظام کو مفلوج کر سکتی ہے۔ ادھر راہل بیدی کہتے ہیں کہ کئی دفاعی تجزیوں کے مطابق پاکستان دنیا میں چوتھا یا پانچواں ڈرون پاور مانا جاتا ہے۔ ان کے پاس بہت جدید قسم کے ڈرون ہیں اور ان کے ڈرون فضائیہ، فوج اور کچھ حد تک بحریہ میں بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی ڈرون صلاحیت بڑھ رہی ہے اور اس کا فوکس اس صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرنے پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی پرواز کرنے کی صلاحیت تقریباً 50 گھنٹے تک کی ہے۔ جنگی جہاز انہیں تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی پرواز کی اونچائی کی حد سے بہت اوپر اڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان جدید ڈرونز کے باعث پاکستان کو کافی حد تک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سبقت ملتی ہے۔ جیسے جیسے ڈرون فوجی حکمت عملی کا کلیدی حصہ بنتا جا رہا ہے، ویسے ویسے عسکری ٹکراؤ سے بچنے اور جنگی توازن کے روایتی نظام کو بکھرنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جوہری جنوبی ایشیا میں جوہری ٹھکانوں اور اثاثوں سمیت عسکری اہداف پر ٹارگیٹڈ حملے کرنے کی ڈرون کی مؤثر صلاحیت ہے کسی جنگ کی صورت میں تباہی کے امکانات کو وسیع کر دیا ہے۔ عسکری امور کے جریدے فورس کے ایڈیٹر پروین سہنی کہتے ہیں کہ ابھی جو ڈرونز ہیں وہ یا تو زمین سے گائیڈڈ کیے جاتے ہیں یا پھر وہ فضا یعنی سیٹلائٹ سے گائیڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر دشمن کے پاس مواصلات کو جیم کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ ڈرونز کو غیر مؤثر کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے انڈیا نے جب بالاکوٹ اسٹرائک کی تھی تو پاکستان کے پاس فضائی مواصلاتی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت تھی۔ انہوں نے انڈین پائلٹ کے مواصلاتی نظام کو جیم کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سائٹ پہ اترا۔ پروین سہنی کا کہنا ہے کہ چین ملٹری ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان کو چین سے ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی مل رہی ہے۔ پاکستان کے پاس آج بہت زیادہ صلاحیت ہے، ان کی فضائیہ بہت مضبوط ہو گئی ہے اور اس میں بہت بڑا کردار چین کا ہے۔ چین 10-15 برس سے ملٹری ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ 5 اگست سن 2019 کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان فوجی اشتراک بہت مضبوط ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو وار فیئر ہے اس میں فزیکل فیلڈ میں یعنی جہاں لڑائی میں انسان کام کرتے تھے وہ اب انسان سے مشین کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ فزیکل کا مطلب زمین، سمندر، آسمان، زیر سمندر اور خلا، ان سب میں ڈرون کا استعمال بڑے پیمانے پر ہونے جا رہا ہے۔ یہ مختلف ملکوں میں ان کی ٹیکنالوجی کی مناسبت سے الگ الگ اسٹیجز پہ ہو رہا ہے۔ ابھی ڈرون پوری طرح مواصلات کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈرون کی ریس نہیں ہے بلکہ یہ وار فیئر میں ہونے والی تکنیکی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ دنیا اب ڈرون وار فیئر کے مرحلے میں ہے اور ڈرون وار فیئر موجودہ وقت اور مستقبل کا وار فیئر ہے۔